بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل اصل میں کچھ ترتیب چینج ہو گئی تھی اچانک، لیکن پھر انشاءاللہ آج سے ترتیب کے ساتھ میں ہی، بھلے پورے رمضان کے اندر چاہے تھوڑے ہی ہو، اور پھر انشاءاللہ اخیر میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ صرف اما پارہ کی انشاءاللہ توضیح و تشریحات کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس وقت میں تو سورہ بقرہ کی یعنی پہلے پارے ہی کی جو ہے نا اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی جائے گی آپ حضرات کے سامنے۔ دو رکوع کا ترجمہ تقریباً ہو چکا تھا، ابھی تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو پھر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا، اور ایسے ہی پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر شجر ممنوعہ قرار دیا گیا تھا، پھر شیطان کی وجہ سے، شیطان کے بہکائے پر انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، اور پھر جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا۔ اور یہ سب اصل میں انسان کی رہبری کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اسی واقعے کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں، یعنی ہم تیری تسبیح اور تمہید بیان کرتے رہتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قال انی عالم ما لا تعلمون، تیری ذات پاک کو بے شک فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنے جا رہا ہوں جن کے اندر یہ صفات ہوں گے، تو اس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ ایسے انسان کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو فساد مچائیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری بقا اور انتفاع کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائیں، مطلوبات، مشروبات، مطعومات اور ملبوسات، ہر چیز کے لیے آلات و سامان۔ اس کے بعد متعدد آسمان بنائے گئے جس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں، جو اس سے پہلی آیت
ہے اس کا یہ ترجمہ، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو بنی آدم پر کی گئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا، یعنی اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم، تو اس میں کسی کو انکار پیش آئے تو قصہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا جواب بھی بخوبی ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، کیوں بنائے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں اعتراض ہو تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، بولے کون؟ یعنی فرشتے بولے کہ پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی اصل جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو یہ خلجان ہوا کہ ایسی مخلوق جس میں مفسد اور خون ریز تک بھی ہوں گے، یعنی خون خرابہ بھی کریں گے، فساد بھی مچائیں گے، اور ہم ایسے مطیع فرما بردار ہیں کہ ہوتے ہوئے ان کو خلیفہ بنانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ بطریقہ استفادہ تھا، یعنی فرشتوں کا جو یہ سوال تھا تو گویا کہ یہ سوال کرنا فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ استفادے کی غرض سے تھا۔ رہا یہ کہ ملائکہ کو بنی آدم کا حال کیوں کر معلوم ہوا، اس میں بہت سے احتمال ہیں۔ تو جنات پر قیاس کیا کہ حق تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، یا لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا، یا سمجھ گئے کہ حاکم و خلیفہ کی ضرورت جبھی ہوگی جب ظلم و فساد ہوگا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کو دیکھ کر بطور قیافہ سمجھ گئے ہوں، جیسا ابلیس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کہا تھا کہ بہکول ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم نہیں جانتے، بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئونی انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، پھر جب بتا دیے فلما انباہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں نے کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں؟ قال انی اعلم غیب السماوات والارض، میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا نام، اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع نقصان کے تعلیم فرما دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام علوم ان کو سکھا دیے تھے، بتلا دیے تھے، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کر دیا۔
کیونکہ بغیر اس کمال علمی کی خلافت اور دنیا پر حکومت کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اس بات میں کہ تم کو کار خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو اور سچے ہو تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتا دو. لیکن انہوں نے اپنا عجز و قصور کا اقرار کیا، یعنی اپنی عاجزی ظاہر کر دی اور کہا کہ ہم خوب سمجھ گئے کہ بغیر اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا. جب تک کہ خلیفہ کو ان چیزوں کا علم نہ ہوگا اس وقت تک گویا کہ وہ زمین کے اندر خلافت کا کام انجام نہیں دے سکتا. اور اس علم عام سے قدر قلیل ہو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے. یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو تمام اشیاء عالم کی نسبت سوال ہوا تو پھر جلدی سب امور ملائکہ کو بتا دیے کہ وہ بھی سب دنگ رہ گئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام گنوا دیے جلدی تو فرشتے دنگ رہ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے احاطے علم پر اشش کر گئے، یعنی رش کرنے لگ گئے، تعجب کرنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ کہو ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جملہ مخفی امور، یعنی ہم جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کی اس کے جاننے والے ہیں، اور تمہارے دل میں جو باتیں مکنون ہیں وہ بھی سب ہم کو معلوم ہیں. یعنی جو تمہارے دلوں میں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جو زمین آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو ہم جاننے والے ہیں. اس سے علم کی فضیلت اور عبادت پر ثابت ہوئی. عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ معصوم، مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہیں، اس لیے خلافت کے لائق انسان ہی ہو سکتے ہیں. اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے تھا کہ عبادت تو خاصہ مخلوقات ہے نا، خدا کی صفت نہیں. البتہ علم خدا تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے. علم جو ہے نا وہ خدا تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے، اس لیے قابل خلافت یہی ہوں کہ ہر خلیفہ میں اپنے مستلخفی کا کمال ہونا ضروری ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں. جیسے سلاطین اپنا اول ولی عہد مقرر کرتے ہیں، پھر ارکان دولت کو نظر پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کی سرتابی کی گنجائش نہ رہے. تو چنانچہ سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے ان کو سجدہ نہیں کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا
اور تھا وہ کافروں میں کا، یعنی وہ کافروں میں سے تھا، ہے نا، تو اس نے سجدے کا انکار کر دیا۔ ابلیس کے اصل سے جنات میں سے تھا، ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہی ہے، اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس شرکشی کے یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں آباد تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں بکھیر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے لوثی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش سے پہنچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس طمع کے بعد، اس لالچ کے بعد میں تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں۔ عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا، یعنی اس کے اندر یہ بات تھی، شیطان کے اندر یہ بات آئی کہ اب میں ان جناتوں کے اندر محبوب بن گیا ہوں اور سب کے دل میں میرے بارے میں جگہ بھی ہو گئی ہے، تو اس کے دل کے اندر وہی انا کی بات آئی کہ بس میں رہوں اور پوری سرزمین کے اندر میں متصرف ہو جاؤں۔ اس لیے بہت زیادہ عبادت کے اندر کوشش کرتا رہا اور خلافت ارض کا خیال پکارتا رہا، یعنی زمین کے اندر خلیفہ بننے کا بھی اس کو گویا کہ گمان تھا اور اس کوشش میں لگا رہتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے گا، تو ابلیس مایوس ہو گیا اور ریاکاری کی عبادت کی رائے گاہ جانے پر کہ میں نے جو عبادت کی تو گویا کہ دکھلانے کے لیے تھی، تو اس پر وہ مایوس ہو گیا اور حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا، اور اس نے کہا کہ نہیں، اب جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں اس کو میں اب بہکاتا رہوں گا، اور میں اس کو ہمیشہ ہر بات میں، ہر معاملے میں اس کی گویا کہ میں انسانوں کی کمر توڑتا رہوں گا اور اس کو میں بہکاتا رہوں گا قیامت تک کے لیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام سے، یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور دکھاؤ اس میں جو چاہو اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، اور اس کے پاس مت جانا، یعنی شجر ممنوعہ کے پاس مت جانا، جنت کے اندر ایک درخت ہے، تم اس کے قریب مت جانا، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ لیکن چونکہ شیطان کو یہ بات کھل نہیں رہی تھی کہ ابھی جنت میں مزے کر رہے ہیں، ہے نا، تو اس نے جو دشمنی ظاہر کی تھی کہ اب میں ان کو بہکاتا رہوں گا، لیکن اب وہ جنت میں ہیں اور میں جنت سے باہر ہوں، تو اب کیسے جاؤں ان کے پاس اور کیسے پھر ان کو جا کر بہکاؤں؟ تو اسی کو یہاں پر بتلایا ہے کہ علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا وہ، اوروں کو اب ظاہر ہوا، یا یہ کہیں کہ اب کافر ہو گیا، اس وجہ سے حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا، اور حکم الہی کو خلافت و حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا۔ یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا رہا۔ تو وہ جو درخت گیہوں کا تھا یا انگور یا انجیر یا ترنج، بہرحال جس چیز کا ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بہشت میں رہنے لگ گئے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا، تو شیطان کو حسد بڑھا، بالآخر مور اور سانپ سے مل کر بہشت میں گیا، یعنی مور اور سانپ سے دوستی کی اور اس کے ساتھ میں کہاں گئے؟ جنت میں چلا گیا شیطان۔ اور بی بی حوا علیہ السلام کو طرح طرح سے ایسا پھسلایا بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، اور کو یقین دلایا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ مقرب ہو جاؤ گے، اور حق تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی ہے تم کو، جو منع کیا ہے، تو اس نے اس کی وجہ گھڑ دی خود سے، ہے نا، کہ کیوں تم کو منع کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو گویا کہ تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ شیطان نے تعبیل کی اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے گویا کہ نکلوایا شیطان نے، پھر اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر کیا ہو کیا، یعنی پھر توبہ اور تائب کی کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، انہوں نے سیکھا اور پھر تائب ہو گئے۔ فتاب علیہ، پھر متوجہ ہو گئے، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، یعنی جنت سے اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب اس نے یہ بات گھڑ لی شیطان نے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور اسی کے خطا میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جو اولاد پیدا ہونے والی تھی سب کی نسبت یہ حکم ہوا کہ بہشت زمین پر جا کر رہو، تاکہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جس کی وجہ سے تکلیفیں پیش آئیں گی۔ بہشت جو ہے نا یہ دارالعصیان اور دارالعداوہ نہیں ہے، یعنی یہ نہ یہ گناہوں کا گھر ہے اور نہ یہ دشمنی اور عداوت کا گھر ہے، تو ان امور کے لیے مناسب جگہ جو ہے وہ دنیا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا گیا، یعنی کہ حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنا اور دنیا میں لا کر رکھنا یہ بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر ایک دنیا کو وجود دینا تھا اور دنیا کے مخلوقات کو حضرت انسان کو یہاں پر پیدا کرنا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا۔ تو پھر دنیا میں ہمیشہ انسان کو رہنا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت متعینہ وقت تک کے لیے یہاں پر رہنا ہے اور یہاں کی چیزوں سے بہرہ مند فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ہمارے روبرو
اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمارے روبرو آؤ گے نا، اور وہ وقت معین ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے، اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا ہے نا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت گریہ وزاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات ان کو القاء و الہام کے طور پر بتلائے ہے نا، یعنی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلا دی، جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر بہت ظلم کیا ہے نا۔ یہ دعا ہر ایک انسان کو مانگنی چاہیے، اور اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور پھر فور جنت میں جانے کا حکم نہ فرما دیا، بلکہ دنیا ہی میں رہنے کا حکم ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشیت ازدی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت یہی تھی۔ ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، نہ کہ جنت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا نقصان نہ ہوگا بلکہ مفید، ہاں جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور اس تفریق و امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔ یعنی اس امتحان کے لیے جو ہے نا، اور اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ مطیع کون ہوتا ہے اور نافرمان کون ہوتا ہے، اس امتیاز کو پیدا کرنے ہی کے لیے دنیا ہی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر، یعنی اس زمین کے اوپر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیج دیا۔ لیکن جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کے ہونے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، اور مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں جو خوف و حزن کی نفی فرمائی، اس سے اگر خوف و حزن دنیاوی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے اس میں اس اندیشے کی گنجائش نہیں ہے کہ شاید یہ ہدایت حقہ نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہو۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خوف اور حزن، یعنی خوف اور حزن میں فرق کیا ہے؟ خوف کہتے ہیں خوف اس کو کہتے ہیں جو کسی واقعے کے ہونے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن اس کو کہتے ہیں مثلا کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، اور مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ تو اسی آیت میں اسی کو بتلایا گیا ہے، اور اس وجہ سے کہ ان کے باب سے بالفعل مشابہت، بالفعل بحث چھوٹ گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے نا تو یہ محزون ہوں گے، یعنی غمزدہ ہوں گے۔ ہدایت والوں کو عنقریب جنت ملنے والی ہے، اور اگر خوف و حزن آخرت مراد ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کو اہل ہدایت کو نہ خوف ہوگا نہ حزن، یعنی وہ نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون؟ اطاعت فرما بردار بندے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام تک کو خوف تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام تک کو ہوگا، کوئی بھی خوف سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس خوف اور حزن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طهر قلبي اللهم طهر قلبي عن غيرك اللهم طهر قلبي عن غيرك اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع ومن خشيتك ما تحول به قبل أن تكون دما والأضراس جمرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساکین ويا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، پیارے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اللہ بے شک اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ جیسے بھی کیسے آپ کے بندے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کے مردوں کو معاف کر دیجئے، امت کی عورتوں کو معاف کر دیجئے، امت کے ایک ایک جوانوں کو معاف کر دیجئے، ایک ایک بوڑھوں کو معاف کر دیجئے، اللہ امت کی خواتین کو معاف کر دیجئے، ساری امت کو معاف کر دیجئے، پیارے اللہ ساری امت پر رحم فرما لیجئے، کرم فرما لیجئے، فضل فرما لیجئے، ساری انسانیت پر بھی رحم فرما لیجئے، پیارے اللہ بے شک ہم سب مولا زندگی بھر آپ کی نعمتیں کھاتے رہے اللہ، لیکن آپ ہی کے حکم کو توڑتے رہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے رہے۔ اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، پیارے اللہ آپ کا کھا کر، آپ کا پی کر، اللہ آپ کی ساری نعمتیں استعمال کر کے مولا کریم ہم نے آپ کی زمین پر اللہ آپ کی نافرمانی کی، پھر بھی خدا آپ دیکھتے رہے اور ہمیں معاف کرتے رہے۔ پیارے اللہ آئندہ بھی ہمیں معاف کر دیجیے گا، سب کو معاف کر دیجیے گا۔ پیارے اللہ تمام گناہوں کے باوجود پیارے اللہ آج تک آپ نے نبھایا ہے، اللہ وہاں بھی نبھا لیجیے گا، قبر میں نبھا لیجیے گا، موت پر نبھا لیجیے گا، پرصراط پر نبھا لیجیے گا، حشر میں نبھا لیجیے گا، حشر میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پیارے اللہ حوض کوثر کا پینا نصیب فرما دیجیے گا۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے اللہ، پیارے اللہ بندے مولا کریم بچے کھیلتے کھیلتے مولا کریم اللہ نالے میں گر جاتے ہیں، اللہ بچے کھیلتے کھیلتے ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، گندے کپڑے کر کے بچہ گھر میں آتا ہے، ماں کو آواز لگاتا ہے، امی میرے کپڑے گندے ہو گئے۔ ماں کہتی ہے بیٹے ابھی تو تیرے کپڑے بدلے تھے، ابھی تجھے نہلائی دھلائی تھی، پھر گندے کر کے آ گیا۔ بچہ کہتا ہے امی کھیلتے کھیلتے بچوں نے دھکیل دیا تھا، دھکا دے دیا جس کی وجہ سے میں نالے میں گر گیا، کپڑے گندے ہو گئے، بچوں نے گندگی اڑا دی اس کی وجہ سے کپڑے گندے ہو گئے۔ امی آپ ہی میری امی ہیں، آپ مجھے صاف نہ کریں گی تو کون کرے گا، آپ میرے کپڑے نہ بدلیں گے تو کون بدلے گا۔ ماں کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے گندے بچے کو دوسرے کوئی خاتون ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ پیارے اللہ ماں بچے کے قریب جاتی ہے، اس کی گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ پیارے اللہ ماں ہی ایک ایسی وہ نعمت ہے کہ مولا کریم ماں اپنے گندے بچے سے نفرت نہیں کرتی۔ پیارے اللہ آپ تو ایک دو نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں، اللہ آپ بھی ہم سے نفرت نہ کیجیے، پیارے اللہ آپ بھی ہم سے ناراض نہ ہوئیے، پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ ہم گندے ہیں لیکن اللہ آپ کے بندے ہیں، جیسے بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کی طرف دوڑتا ہے تو بندے پریشان ہیں، اپنے رب کی طرف دوڑے ہوئے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ پروردگار کے سامنے ہم سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پیارے اللہ ان سب اللہ ہم سب کی اللہ جتنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اس وقت میں مولا اس دعا پر جتنے آمین کہہ رہے ہیں سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اور سب کی مولا کریم مغفرت فرما دیجئے، سب کی نسلوں کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے خاندان والوں کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے اعزاء اقربا کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کو بخش دیجئے۔ اللہ آپ رمضان المبارک کے اندر بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ مولا بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں، پیارے اللہ ہم سب کا بھی اس کے اندر شمار نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کا بھی اس کے اندر اللہ اس فہرست میں نام لکھ دیجئے، پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دیجئے، ہمارے عزیز و قارب کا نام لکھ دیجئے، اللہ ہماری بہو بیٹیوں کا نام لکھ دیجئے، اللہ ہماری بیویوں
کا نام لکھ دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ بے شک ہم نے آپ کا کھایا، آپ کا پیا، آپ کی نافرمانی کی، اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے، چمڑیاں لٹک گئی، بال سفید ہو گئے۔ پیارے اللہ آج تک ہم آپ کے بندے نہ بن سکے۔ ہم سے بہتر تری مخلوق مولا کتا ہے، ان کے مالک کا چند لقمے کھا کر مالک کا وفادار بن جاتا ہے، مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ پیارے اللہ ہم سب کیسے نافرمان بندے آپ کے ہیں، ہم نے زندگی بھر آپ کا کھایا، آج تک آپ کے بندے نہ بن سکے اور آپ کے در کے بھکاری نہ بن سکے۔ پیارے اللہ ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنا لیجئے، اپنے در کا سوالی بنا لیجئے، اللہ اپنے در کا سائل بنا لیجئے۔ اللہ سائل حاضر ہے سخی کے دروازے پر، فقیر حاضر ہے غنی کے دروازے پر۔ پیارے اللہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ بے شک مولا آپ کے قول کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق ہم سب فقیر ہیں، آپ غنی ہیں، لیکن اللہ آپ نے یہ بھی تو فرما دیا ہے انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ تو فقیروں کے لیے ہے۔ تو بے شک مولا ہم سب اس کے مستحق ہیں، لیکن مولا ہمیں شان کریمی کا صدقہ دے دیجئے، شان رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، شان غنا کا صدقہ دے دیجئے، شان ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اللہ شان فضل کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ تمام گناہوں کے باوجود آج تک آپ نے نبھایا ہے، پیارے اللہ کل کو قبر میں نبھا لیجئے گا، حشر میں نبھا لیجئے گا، پل صراط پر نبھا لیجئے گا، میدان محشر میں نبھا لیجئے گا۔ پیارے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو معاف فرما دیجئے، انسانیت پر رحم فرما لیجئے، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما لیجئے۔ پیارے اللہ دنیا کا فقیر ہم نے دیکھا ہے کہ مولا اگر اس کو ایک دروازے سے بھیک نہیں ملتی تو دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، وہاں سے بھی نہیں ملتی تیسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو بھیک مل جاتی ہے۔ پیارے اللہ وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن کریم اللہ ہم ایسے بندے ہیں اور مولا کریم ہم ایسے فقیر ہیں کہ مولا ہمارے لیے آپ کا ایک ہی در ہے اور آپ ایک ہی اللہ ہیں۔ میرے اللہ ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ پیارے اللہ آپ ہماری سن لیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ رمضان کا ایک عشرہ گزرنے والا ہے، تقریباً گزر ہی چکا ہے، اللہ ہم نے اس کی قدر نہ کی، اللہ قدر نہ کی۔ پیارے اللہ جو بقیہ ایام ہیں، جو بقیہ روزے ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے، بقیہ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، کثرت درود کی توفیق عطا فرمائیے، کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائیے، کلمہ طیبہ کی ورد کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ غیبت سے بچا لیجئے، جھوٹ سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ چغل خوری سے بچا لیجئے، بہتان درازی سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو مولا کریم ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا لیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا لیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اپنی مرضیات پر چلا دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضیات پر چلا دیجئے۔ پیارے اللہ دنیا کا فقیر مولا کریم ایک وہ ہوتا ہے کہ دو وقت اللہ بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے، پیارے اللہ اس کی زندگی بسر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ آپ نے تو مولا ہمیں سب کچھ دیا ہے، اپنے گھروں کے اندر ہمیں رہنے کا مولا کریم، اے اللہ آپ کے مولا کریم کرم سے مولا کریم آپ کا کرم ہوا کہ آپ نے ہم کو اپنے چھتوں کے اندر، چھتوں کے نیچے رہنے کی توفیق دی، آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ نے ہمیں مولا کریم اللہ سایہ دیا، پیارے اللہ، اور دو روٹی اپنے وقت پر کھا بھی رہے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہے۔ پیارے اللہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ، اے اللہ یہ آپ کے مولا کریم وبالی مولا کریم مرض کے وجہ سے مولا کریم بہت سارے وہ بندے اللہ جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ ان کے دسترخوان پر اللہ افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں اللہ کوئی پھل فروٹ نہیں ہوتا، کوئی اشیاء موجود نہیں ہے، پانی سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، پانی سے روزہ کھول رہے ہیں۔ پیارے اللہ ادھر ادھر سے کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ مولا اللہ اس پانی پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ پیارے اللہ جلد سے جلد حالات کو سازگار فرما دیجئے، ان کے دسترخوان کو بھی مولا کریم اپنے نعمتوں سے بھر دیجئے۔ اللہ ان سب کو ذریعہ معاش کا بہترین انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت کے ایک بیماروں کو شفا دے دیجئے، ایک بے اولادوں کو نکسال اولاد دے دیجئے، بے گھروں کو گھر دے دیجئے، بے روزگار کو حلال روزی دے دیجئے۔ اللہ
مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ جو ناجائز مقدمات ماخوذ پھنسے ہوئے ہیں پیارے اللہ ان سب کو باعزت بری فرما دیجیے۔ جن کے اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، نیکوکار صالح بنا دیجیے۔ پیارے اللہ جن بھائی اور بہنوں کی شادی ہو کر مولا کریم عرصہ گزر چکا ہے ان کی گودے مولا کریم اولاد سے خالی ہے، پیارے اللہ ان کی گودیں سنی ہیں، پیارے اللہ ان کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجیے، اللہ ان کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجیے، ان کی گودوں کو آباد فرما دیجیے، ان کے گھروں کو آباد فرما دیجیے۔ اللہ جن کے سامنے جب کوئی معصوم بچہ آتا ہے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ آتا ہے تو وہ بھی مولا تڑپ جاتے ہیں کہ اللہ ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہماری گودیں اب تک اولاد سے خالی ہے۔ پیارے اللہ ان سب بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ حاجی محمد علی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی محسن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ بھائی زید ظاہر جویریہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ بھائی فاروق کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ بھائی توحید ملا کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ پیارے اللہ بھائی اظہر کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ لبنہ کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ اور جن جن بھائیوں نے اللہ اولادوں کی دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ بھائی محسن باغبان ان کو بھی نیک اللہ صالح نرینہ اولاد عطا فرمائیے، لڑکا عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ جن کے گھروں میں نرینہ اولاد نہیں ہے لڑکا نہیں ہے ان سب کے گھروں میں لڑکا عطا فرما دیجیے، اللہ جن کے گھروں میں اولاد اب تک ہے ہی نہیں ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ جن بھائیوں کی جن ایمان والوں کی بچیاں اور بچے اب تک بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں پیارے اللہ ان سب کے لیے نکاحوں کا انتظام فرما دیجیے، جوڑے کا انتظام فرما دیجیے، پیارے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ عبدالواحد بھائی کا لڑکا بیمار ہے اللہ زیر علاج ہے مولا اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، صحت کلیہ نصیب فرما دیجیے، اللہ جتنے بھی مسلمان اللہ جتنے بھی ایمان والے بھائی ایمان والی ماں بہنیں اللہ جو ہاسپٹلائز ہیں پیارے اللہ دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ اس ماہ مبارک کے اندر وہ اپنی صحت سے مجبور ہیں پیارے اللہ ان سب کو صحت کلیہ نصیب فرما دیجیے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، اللہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے بھی مولا کریم بندے مولا کریم دواخانے میں ہیں ان سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ جتنے بھی جماعت کے ہمارے ساتھی جہاں جہاں مولا کریم اے اللہ ان میڈیا والوں نے مولا کریم کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے کوشش کی ہے اللہ ان سب کی سازشوں کو ناکام کر دیجیے، ان سب کو مولا کریم اللہ اس بیماری سے نجات دے دیجیے، سب کو نگیٹو بتلا دیجیے، اللہ سب کے لیے مولا کریم اللہ ان کے مولا کریم حالات کو بدل دیجیے، پیارے اللہ نظام الدین کی جہاد دیواری کی حفاظت فرما دیجیے، پیارے اللہ ہمارے مدارس مساجد خانقاہ مکاتب قرآنیہ دین کے تمام مراکز تمام چیزوں کی دعوت و تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ہونے والے تمام مشورے کو قبول فرما لیجیے، پیارے اللہ دنیا کی تمام مسجدات جماعت کو فعال بنا دیجیے، پیارے اللہ دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجیے، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ مسجد نظام الدین کی چہار دیواری کی حفاظت فرمائیے، وہاں کے اکابر مشائخ کی حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما لیجیے، وہاں کے اکابر مشائخ کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ کی اللہ ہمارے پیر و مرشد سب کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو عمر کو دراز عطا فرما دیجیے، ان کو صحت کلیہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ان کا سایہ پوری امت پر تعدیر قائم و دائم فرما دیجیے، اللہ ان کی اہل خانہ کی اللہ دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما لیجیے، پیارے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی، حضرت مولانا ہاشم صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت قاری امین صاحب اللہ ان سب کی عمر کو دراز فرما دیجیے، اللہ ان سب کو صحت کلیہ نصیب فرما دیجیے، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، پیارے اللہ جتنے بھی ہمارے اللہ دینی ادارے دینی مدارس اور مولا کریم مجری خانقاہ اللہ جہاں جہاں اللہ کہلائی جاتی ہے سکھلائی جاتی ہے اللہ ان سب کی حفاظت فرما لیجیے، پیارے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجیے، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجیے، پیارے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ہمارے جن جن بھائیوں نے اللہ جن جن دوست و احباب نے اللہ دعاؤں کی درخواست کی ہے پیارے اللہ اور جس وقت میں جتنے بھی آمین کہہ رہے ہیں ہماری ماں بہنیں آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ سب کا نام مستحضر نہیں رہتا ذہنوں میں نہیں رہتا اے اللہ اس لیے کہ ہم بندے کمزور ہیں بھول جاتے ہیں، پیارے اللہ ہم سب کا نام لے کر کے مولا کریم آپ کے سامنے درخواست
نہیں کر سکتے، اللہ نام ذہن میں نہیں رہتا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کی دلوں کی تمنا کو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ عالم بذات الصدور ہے، آپ ان ربک بالمرصاد ہے۔ پیارے اللہ آپ سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے، ان تمام دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کی، ماں بہنوں کی، سب کی حاجت ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بھائی توحید، اللہ آجرہ، مولا کریم ان سب کے اہل خانہ کی سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جناب عبدالعزیز صاحب درواز کر، آصف بھائی، عتیق بھائی، عکس بھائی، اللہ ان سب کو صحت کلیہ نصیب فرما دیجئے، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے۔ اللہ عتیق بھائی کو بھی مولا کریم نے ایک سال لڑکا عطا فرمائیے۔ اللہ بھائی اسلم سامرہ، مولا کریم ان کو بھی صحت کلیہ نصیب فرمائیے، ان کے اہل خانہ کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ اللہ بھائی عبدالرحمن درواز کر، مولا کریم اور ریاض بھائی درباز کے ان سب کی مولا کریم جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے، ان سب کے اہل خانہ کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مہدی حسن اور مولا کریم جعفر میاں، اللہ ان کو بھی صحت کلیہ نصیب فرمائیے، اللہ جعفر کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ اور مولا کریم اس آواز کو پہنچانے کے لیے جن ہمارے بھائیوں نے اللہ جس لائن کی کوشش کی ہے، حافظ محسن صاحب، بھائی حذیفہ، بھائی شعیب، بھائی عبدالواحد اور مولا کریم جتنے بھی ہمارے مولا کریم جس لائن کی بیچارے کوشش کر رہے ہیں، عاصم، مولا کریم، توسیم، اللہ ان سب کی تمام جائز ضرورتوں کو تکفل فرما دیجئے۔ اللہ جن بھائیوں کا نام نہیں آ سکا، اللہ وہ رنجیدہ نہ ہو جائیں، پیارے اللہ بہتر جانتے ہیں، سبھی کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے۔ اللہ عارف بھائی چکوڑی، مولا کریم ان کے اہل خانہ کی سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بھائی جنید کے مولا کریم تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ اطہر طاہر سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ خلیل بھائی اور مولا کریم مزمل، سہیل، اللہ ان سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ان سب کا غیب سے تکفل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو ذریعہ معاش کے اعتبار سے پریشان حال ہیں، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ایک ایک پریشانی کو دور فرما دیجئے، حاجت مندوں کی حاجت روائی پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے خاص طور سے محسنین معاونین میں سے اللہ ہمارے اسلم بھائی تمولی، اللہ بابا بھائی تمولی، اللہ ان دونوں بھائیوں کی، ان کے اہل خانہ کی، ان کی نسلوں کی مولا کے ہر طریقے سے اللہ ان سے حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ان تمام کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ان کی نسلوں میں دیندار اولاد قائم فرما دیجئے، پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے جتنے بھی خلفاء اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں موجود ہیں، اللہ ان سب کے فیض و برکات سے پوری امت کو مستفیض فرما دیجئے، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بھائی عبدالرحیم کرنے، عبدالواحد بھائی، مولا کریم سب کو مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اور ہم حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جتنے بھی خلفاء ہیں، جتنے سالکین ہیں، مولا کریم سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس عاجز کے مولا کریم جہاں جہاں جتنے بھی مولا کریم سالکین ہیں، ان سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، سب کے آمین کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بھائی ایوب صاحب، ان کے والد محترم، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کی عمر کو دراز فرما دیجئے، ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اور جو بھی بندے اور بندیاں جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ اس وقت میں مولا کریم اللہ روزی کے لیے، مولا کریم روٹی کے لیے پریشان ہیں، پیارے اللہ اب ان سب کے لیے بہترین انتظام فرما دیجئے۔ اللہ ہماری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہمارے سب بھائیوں کو، بہنوں کو اور مولا کریم سبھی کو، ان سب کی اولادوں کو، ان سب کے شوہروں کو، سب کو مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے تینوں بچوں کو بھی نیک صالح اولاد نیک صالح بنا دیجئے، اللہ ان سب کو ذکی ذہین بنا دیجئے، ہمارے اہل کو صحت عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن بھائیوں نے مولا کریم اللہ جن کی بیویاں پریشان ہیں، یا مولا کریم جن کی بیویاں نافرمان ہیں، جن کی بیویاں بیمار ہیں، جن کی مائیں بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، پیارے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ جتنے بھائی اور جتنی ماں بہنیں اللہ اس وقت میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں، پیارے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم نے اس وقت میں جو کچھ پڑھا ذکر کیا ہے، اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان سب کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، ان کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، اہل بیت، تابعین تابعات، طب تابعین طب تابعات، چاروں سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء امت، مشائخ اعظام اور آج تک جتنے بھی مومن مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے، اللہ ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے۔ اللہ ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ
ہمارے بھی عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، چھوٹے بڑے جتنے دنیا سے جا چکے اور جتنے اس وقت میں دعا میں شریک ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، ان کے خاندان والوں میں سے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے سالکین والوں میں سے اللہ جتنے بھی ان کے خاندان میں سے دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے، اللہ ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ایک عزیز جاوید بھائی، ان کے والد اللہ سکندر صاحب شیخ، اللہ ابھی رمضان کے دوسرے رمضان کے اندر ہی آپ کی جوار رحمت میں چلے گئے، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اللہ بھائی جنید، اللہ مولانا عمیر، ان کے والد محترم بھی اللہ چند دن پہلے ہی انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے۔ ہمارے جتنے مشائخ اساتذہ دنیا سے جا چکے ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے، پیارے اللہ ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اعلیٰ علم جگہ نصیب فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ خصوصاً میرے شیخ حضرت قطب الدین صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیلگامی اور حضرت مولانا شہاب الدین صاحب فردوسی، حضرت مولانا محمد سالم صاحب، اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے عزیز و اکرام سے جو دنیا سے جا چکے ان کی روح کو بھی اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، جمعے کے دن کی رمضان المبارک کی موت نصیب فرمائیے، مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے مدفن ہونا نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ بری بیماری سے، برے انجام سے، اللہ بری موت سے اللہ حفاظت فرمائیے، سوء خاتمہ سے اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے، مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔